بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان مردوں کو منتقل جو کر رہا ہے وہ بیسیکلی اس دنیا سے دوسری دنیا پہ جا رہے ہیں. ہم اپنے وجود کو عزیزان محترم اسی دنیا میں منتقل کریں، اس سے پہلے کہ جب ہم جائیں مردے ہو کر کہیں مردہ ہی نہ مردہ چلا جائے، زندہ جائے. اور زندہ جب جاتا ہے تو وہ مردہ نہیں ہوتا، وہ زندہ رہتا ہے تا قیامت. مردہ ہے ہم لوگ اگر امام کی نگاہ نہیں رہی. عزیزان محترم، کیوں ہم زیارت آل یاسین میں؟ زیارت آل یاسین زیارت نہیں ہے، مناجات ہے کہ سلام ہو میرا اس وقت کہ امام جب آپ رکوع کی حالت میں ہیں، سلام ہو میرا امام جب آپ سجدے کی حالت میں ہیں. کیوں ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید امام ہمیں ان اوقات میں ہمیں یاد کر لے، اور اگر جس کو امام نے یاد کر لیا اسے کیسی مشکل. عزیزان محترم، ہمیں امام کو یاد کرنا ہے. حضرت عباس کا پورا وجود امام کے لیے تھا. بی بی زینب سلام اللہ علیہا درود بھیج دیں. بی بی شب عاشورہ کہتی میں نے مختلف خیموں کو دیکھا تو میں نے ایک خیمے میں دیکھا کہ عباس نے اپنے بھائیوں کو جمع کیا ہوا ہے. آپ کو پتا ہے کہ حضرت ام البنین کے سارے بیٹے جو ہیں وہ کربلا میں امام حسین پر شہید ہو گئے. عباس نے اپنے باقی تینوں بھائیوں کو جمع کیا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ کل تم لوگوں کا کیا ارادہ ہے؟ کہا جو آپ کا ارادہ ہے وہی ہمارا ارادہ ہے. کہا دیکھو دیر نہ کرنا فاطمہ کے لال کے اوپر قربانی دینے سے. عزیزان محترم، ان کو پیدا اس لیے کیا گیا تھا کہ یہ فاطمہ کی اولاد پہ قربان ہو جائیں. یہ درس ہے. میں اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو کیا اس طرح آمادہ کر رہا ہوں کہ اس یوسف زہرا پر قربان کروں؟ امام زمانہ یوسف زہرا ہے. کتنا میں اپنے آپ کو صبح شام تیار کر رہا ہوں، جہاں حضرت عباس نے اپنے آپ کو تیار کیا. اپنے آنکھوں کے سامنے حضرت عباس نے اپنے بھائیوں کو شہید ہوتے دیکھا اور بار بار اجازت مانگتے رہے کہ مولا مجھے بھی اجازت دے دیں. مگر بھائی کا بھائی سے جدا ہونا بڑا سخت تھا. ہاں عزیزان محترم، حضرت یوسف کے 11 بھائی تھے مگر حسین کے پاس عباس جیسا بھائی تھا، وہ کہ جو آج تک دروازہ ہے امام حسین تک پہنچنے کا. آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی علی آیت اللہ قاضی ارشاد فرماتے ہیں کہ امام حسین واسع رحمت ہے، رحمت ساری امام حسین سے ہے، لیکن اس واسع رحمت کا دروازہ ابوالفضل العباس ہے کہ تم اس در پہ آؤ گے تو حسین تک جا پاؤ گے. دروازہ ہے. جھکا ہوا ہے آج بھی حرم حسین کے حرم کی طرف. اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ جب پہلے زیارت پر جاؤ تو کہاں جاؤ؟ پہلے قاضی عباس کی زیارت کرو. اجازت لو. ادب کا تقاضا ہے. استاد فاطمی نے کہتے ہیں بعض لوگ بڑی بے ادبی کرتے ہیں، میں نہیں آؤں گا آئندہ، مولا میری یہ بات قبول نہیں ہے. کیا وہ بہتر جانتے ہیں تمہارے لیے بہتر کیا ہے؟ مولا میں تو یہ کیا، مولا میں نے وہ کیا. نہیں عزیزان محترم، جس عباس نے اپنے امام کے آگے آج تک آنکھیں نہ بلند کی ہوں، اس کے حرم پر آنکھیں جھکا کے جانا چاہیے، دلوں کو جھکا کے جانا چاہیے. عطا عباس ہی کے پاس ہے. عباس نے اپنے 2 بازو تو دیے کربلا میں، لیکن ساری قدرتوں کو سمیٹ لیا اپنے اندر. اب آپ جائیں مانگے. ایک خادم
کہ جو کہتے ہیں کہ 12 نسلوں سے ہم حضرت عباس کے حرم کے خادم ہیں. عباس آل شیخ کشوان، کشوان کہتے ہیں جوتے رکھنے والے، جو جوتے رکھتے تھے نا. 400 سال سے زیادہ ان کے خاندان نے حضرت عباس کی حرم کی خدمت کی. چابی ہمیشہ سرداب کی ان کے پاس رہتی تھی. وہ کہتے ہیں کہ جمعے کا دن تھا، آج بھی جمعے کا دن ہے اتفاق سے، جمعے کا دن تھا، رات ہو چکی تھی، میں حرم میں بیٹھا ہوا تھا تو دیکھا کہ ایک عرب آیا اور اس نے کوئی ہاتھ میں کچھ چیز لپیٹی ہوئی تھی، اور جب ہٹایا تو دیکھا کہ کوئی ایسا لگتا تھا گوشت کا ٹکڑا ہی ہے بس. اور کہا عباس میں نے تو آپ سے اولاد مانگی تھی، یہ کیا دیا جو نہ ہل سکتا ہے نہ بول سکتا ہے. 7 سال سے میں اسے سنبھال رہا ہوں، اب میری بس ہو چکی ہے. یہ کہہ کر اس نے اس بچے کو جو کہ گوشت کا ٹکڑا ہی تھا زری کی طرف پھینکا اور فوراً باہر نکل گیا. اور زری سے وہ بچہ جب ٹکرایا تو کہتے ہیں اتنی آواز آئی کہ باہر ایوانوں تک آواز آئی. دوڑتا وہ شخص کہتا ہے کہ میں گیا کہ کہیں بچے کو لگ نہ گئی ہو. میں نے کہا تھا عجیب شخص ہے، اس طرح اولاد کو اپنی پھینک کر چلا گیا. میں نے بچے کو اٹھایا، اپنے آغوش میں اٹھایا، اپنی آبا کبا کے اندر اس کو لیا، اس کو بٹھایا. کہتا ہے 12:30 بجے یہ واقعہ ہوا. 1 بجے بچے کو میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے. پھر میں نے دیکھا اس کے ہاتھوں میں حرکت شروع ہو گئی ہے. مجھے وہم سا ہوا، لیکن میں نے دیکھا تھوڑی دیر میں اس کے پاؤں میں بھی حرکت شروع ہو گئی ہے. میں نے باقی خداموں کو بلایا تو انہوں نے بھی دیکھا کہ ہاں صحیح ہوا. تھوڑی دیر میں بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا. صلی علی محمد وعلی محمد. بچہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا. جب میں نے ماجرا دیکھا، یہ سب کچھ دیکھا، تو وہاں پر منادی کر دی حرم کے اندر. بچے کو ممبر پہ بٹھایا کہ لوگ آؤ دیکھو عباس کا معجزہ دیکھو. کہتے لوگ جوک در جوک آنا شروع. 12 دفعہ کہتے ہیں ہم نے اس بچے کے لباس کو تبدیل کیا. کیوں؟ کیونکہ لوگ آتے تھے تو اس کے بدن کے کپڑے کو لے جاتے تھے تبرک کے لیے. عباس کی شفا تھی. کہتے ہیں پھر ہم نے اس کو ایک سواری میں بٹھا کر کربلا کے شہر میں منادی کی، کہا کہ یہ عباس نے اسے شفا دی ہے. کہتے ہیں ہم نے اس بچے سے پوچھا کہ تمہیں جب زری پر تمہارے باپ نے پھینکا تھا تو تمہیں چوٹ نہیں لگی؟ کہتا ہے جیسے ہی میرے باپ نے مجھے زری کی طرف پھینکا تھا تو زری سے 2 ہاتھ نکلے، انہوں نے مجھے آغوش میں لیا اور میرے پاؤں سے میرے ہاتھ اور پھر میرے سر تک پھیر کر چلے گئے. عزیزان محترم، یہ عباس کے سر کاش میرے سر پہ بھی آج ہو جائے. یہ ہاتھ کہ جو اسلام کی خاطر قربان کیے، یہ ہاتھ میرے سینوں کے اندر بھی نور کو بخشیں. یہی ہاتھ اٹھیں خدا کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کریں. عزیزان محترم، حضرت عباس نے اپنے بازوؤں کو اسلام کی خاطر دیا، امام کی خاطر. میں آج 24 گھنٹے میں اپنے اس ہاتھ سے اسلام کے لیے کیا کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں. حضرت عباس کے بازوؤں پر میں اتنا گریہ کرتا ہوں. میں نے اپنے ان بازوؤں کو وقت کے امام کے لیے کتنا صرف کیا ہوا ہے، کتنا حلال لے رہا ہوں، کتنا دے رہا ہوں، کتنا کسی کے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہوں کہ نہیں پھیرتا. اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہوں. اپنے بچے کے سر پہ ہی ہاتھ پھیر لوں. روایات میں 12 دفعہ اپنے بچے کا بوسہ لیا کرو تاکہ اس کے اندر فیصلے کی صلاحیتیں بلند ہوں، اس کو اطمینان اور سکون ملے. ایک درس بس، پوری مجلس یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے عزیزان موت. ایک درس کہ حضرت عباس نے بازو اسلام کے لیے دیے. میں آج سے یہاں اٹھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو
کتنا اسلام کے لیے دے رہا ہوں، بس ایک ہی دم، کچھ نہیں، کوئی تقاضا ان کا ہے بھی نہیں، اور ہم دیں بھی کیا، ہم تو ویسے ہی اتنے ضعیف ہیں، یہ تو ان کی نگاہ کرم ہے کہ جنہوں نے ہم جیسے خاک نشینوں کو ہواؤں میں بلند کیا ہوا ہے، ورنہ ہماری کیا اوقات ہے۔ یہ ہاتھ اگر ماتم کے لیے صدائیں بلند کرتے ہیں، عزیزان محترم، یہ صدائیں ہیں جس کو دشمن کئی سالوں سے روکنا چاہتا ہے، مگر یہی صدائیں ہیں جنہوں نے جوانوں کے سینوں کو تانا ہوا ہے۔ تو ہم قدر کریں عزیزان محترم ان ساری چیزوں کی، اور اپنے ویژن کو مضبوط بنائیں۔ جوان اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھے، عزیزان محترم، غلطی ہو جائے استغفار کریں، بھاگے نہیں، یہ غلطی ہو گئی وہ غلطی ہو گئی، عزیزان محترم وہ خدا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے شخص پر کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، مایوسی کا اظہار کر رہا ہے۔ مایوسی کیسی؟ بندگی کریں، خوب بندہ غلطی کرتا ہے، بندے سے کوتاہی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، واپس آئیں، پلٹیں، سجدہ کریں، دعائیں کریں، استغفار کریں۔ جوان استغفار کرے، جوان اپنے آپ کو بچائے، یہی جوانی ہے عزیزان محترم جو اسلام کو ضرورت ہے۔ بزرگ تو ماشاءاللہ اپنی زندگی گزار گئے، اپنی زندگی میں جو کام کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ ہم اب یہ نہیں کہہ سکتے ہمارے ابو نے یہ نہیں کیا وہ نہیں، عزیزان محترم جتنا وہ بہترین کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اب آپ بول رہے ہوں مولانا صاحب بھی اپنے آپ کو جوان کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب عزیزان محترم دل جوان ہونا چاہیے، انسان ظاہراً سے کیا فرق پڑتا ہے، اور جب تک دل میں جوانی ہے تب تک سب اچھا لگتا ہے۔ جس دن آپ نے یہ کنسیڈر کر لیا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اسی دن موت متوقع ہو جاتی ہے۔ نہیں، میں آپ جوانوں سے بھی کہوں گا اپنے والدین کو ایکٹیویٹی میں انوالو کریں، ان کو گھروں میں نہ بیٹھنے دیں۔ نہیں آپ نے ریٹائرڈ ہو گئے ہیں یہ کریں، نہیں عزیزان محترم جو آدمی ساری زندگی چلتا پھرتا ہو، سوچتا ہو، کام کرتا ہو، آپ کا اسے ایک کمرے میں بٹھا دینا اس کو ویسے ہی مار دیتا ہے۔ یہ سوشل پرابلم ہے ہمارا، کسی نہ کسی کام میں ایکٹیویٹ کریں۔ کل یہی باپ تھا جس نے آپ کو انگلی پڑھ کر چلنا سکھایا تھا، آج آپ اس کو بتائیں نہیں، آج آپ اس کی بات مانیں۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے آپ کا اپنا بچہ ہے۔ ذہن نوجوانی، بچپن میں اور بڑھاپے میں ایک جیسا ہو جاتا ہے۔ تب آپ اپنے بعض اوقات والدین بات مان رہے ہوتے ہیں، بزرگ ہیں، نہیں وہ اپنی بات پہ ڈٹے رہتے ہیں، وہ بچہ بھی ویسے ہی ڈٹا ہوا رہتا ہے، آپ کچھ بھی کر لیں۔ باپ ہے آپ کا، خدمت کریں عزیزان محترم۔ باپ کی دعا روایات میں ہے، باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے آسمان کو چیرتی ہوئی جاتی ہے۔ باپ کی خدمت کریں، دعا کریں آپ کے لیے۔ جوان اپنی زندگیوں میں بندگی کی کوشش کرے،